بانس بریلی کو ہو رہے ہیں، پیسہ بھی نیب کا لگ رہا ہے، شہنشائیت بھی کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی چور ڈاکو لٹیرا جیل میں جاتا ہے یا اس کے مورے ہلے ہوتے ہیں یا اس کا بی پی آئی ہوتا ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے ڈاکٹروں نے دیا کہ اس کو شہباز شریف کو کھلی فضا میں رکھو۔ مال بھی سارا ہمارا کھا گیا ہے، ڈکار نہیں مار رہا، قوم کی دولت لوٹ والے، گرفتاری میں بھی خرچہ نیب کا اور حکومت کا کروا رہے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے بڑا چور اور ڈاکو ہے۔ میں نے کہا چور ہے شہباز شریف، ڈاکو ہے، کرپٹ ہے، ڈس آنسٹ ہے، سلگش ہے، ایکسٹرا ویگنٹ ہے، بے ایمان ہے، لوٹ کھایا سارے ملک کو۔ اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا، جس نے بنایا میں اس کے خلاف ہوں۔ یہ غلط فیصلہ ہے، میں سپریم کورٹ میں یہیں پیش ہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، نیوز پوائنٹ وذ ثنا مرزا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اسلام آباد کے گولرا ریلوے اسٹیشن میں، جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور آج یہاں پر آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی پیشن گوئیوں میں کس حد تک صداقت نظر آتی ہے اور اس گورنمنٹ کا خاص طور پر کیا ٹینیور ان کو پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ رشید احمد صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے شہباز شریف صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے کا جو ڈیسیجن لیا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ڈیسیجن کو سیکنڈ کرنے کے بجائے اس کو اپوز کرنے کی جرات اگر شیخ صاحب کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نیب کے حوالے سے جو بڑے بڑے ریفرنسز اس وقت چل رہے ہیں، احتساب کا جو سسٹم اس وقت ہمیں فنکشنل نظر آتا ہے، کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونے کا میسج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دے پائی ہے یا پھر نہیں؟ یہ تمام اور بہت سے دیگر سوال جانیں گے شیخ صاحب سے آج کی اس نشست میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جس طرح ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم گولرا ریلوے اسٹیشن پر ہیں اور شیخ صاحب جس طرح یہاں پر آتے ہیں تھوڑی سی رونق بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیخ صاحب خود ان کے بہت سے مسائل سمجھنے اور دیکھنے کے لیے ان میں موجود ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے یہاں آنے کے بعد کتنا چینج ہے؟ ایک چینج تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ میں، اس کے علاوہ سے کیا چینج آیا ہے؟ ٹائم لگے گا، 5 مہینے میں کیا چینج ہوگا، 4 مہینے میں۔ وی آر ورکنگ ہارڈ، اور یہ تو ہم سے پہلے ہی انگریزوں نے اس کو گولہ کو دیکھے نا۔ لیکن سر رونق نہیں تھی یہاں پہ بہت دفعہ آئے پہلے بھی۔ رونق ہے، رونق بڑھتی جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر آپ رہیں گے نا تو کیمرے کی رونق ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی بھی ہے سر ماشاءاللہ سے۔ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ سے سیاسی گفتگو شروع کرتی ہوں، بہت ساری چیزوں پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ سر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نے بڑا ریجڈ اپنا سٹانس رکھا ہے، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ڈیسیجن سے بالکل مختلف ڈیسیجن شیخ صاحب نے لیا ہے، آخر اس اسٹرانگ موقف کی کیا وجہ ہے؟ میں جس گھر میں رہتا ہوں، یہ کل میں نے بات کی ہے، اس کا نمبر ہے 36۔ میرے آگے جہاں چیئرمین نیب رہتا ہے اس کا نمبر ہے 32، ہمارے بیچ میں رہتا ہے شہباز 26۔ اچھا مطلب اخلاقی ہونی چاہیے، اتنے کیسز میں وہ مطلوب ہے، رائٹ اور رانگ، دیٹس اندر تھنگ۔ لیکن اصرار کر کے لینا تاکہ آتا جائے، یہاں سے اسے این آر او مل سکے اور یہاں سے وہ کنسیشن گین کر سکے، اور بڑا فنکار آدمی ہے وہ ہمیشہ کی طرح کہ بھئی ایز فار ایز عمران خان از ہیئر، عدالتیں اس کو بری کر دیں، عمران خان این آر او نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن آپ نے اپنا موقف جو رکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ چلیں ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے دے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ نہیں میں پھر بھی اس فیصلے کے خلاف جاؤں گا چاہے مجھے کورٹ جانا پڑے۔ دیکھیں میرا بھتیجا پی ٹی آئی میں گیا، وہ پی ٹی آئی کا پابند ہے، میں پی ٹی آئی کا پابند نہیں ہوں، میں عمران خان کی ذات کا پابند ہوں، اسے پتہ ہے میں نے اس کو کہا تھا یہ غلط بات ہے، اور صبح کے وقت تک فیصلہ یہی تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ شام کو کیوں ہوا ہے یہ پی ٹی آئی جانے اور اس کا کام جانے۔ میں صبح جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اس دن خان صاحب سے میری بات ہوئی، خان صاحب نے مجھے کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، اور شام کو یہ ہو گیا۔ اور خدا کا شکر ہے، مجھے تو اردگان کا دورے کی فکر تھی
کیونکہ ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. لیکن خان صاحب نے مجھے خود بتایا کہ اردگان نے یہ کہا کہ بھئی وہاں سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی NRO کی یا میں کچھ کہوں گا, اور اردگان نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اب یہ کیسز کو فیس کریں, ان کے حق میں جائے یا مخالف جائے, اس کا میں کچھ کہہ نہیں. اچھا, ایک روز پہلے شیخ صاحب جو بلاول صاحب کے حوالے سے ریمارکس دیے سپریم کورٹ نے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. آپ نے اس پہ بڑا اسٹرانگ ہٹ کیا کہ وہ فیصلہ بھی زرداری صاحب کو لے ضرور ڈوبے گا. اگر انویسٹیگیشن میں کہیں وہ پھنس گیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا, لیکن شیخ صاحب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی اگر تو فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں تو شاید جو ریلیف ان کو تھوڑا سا ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ جو پریشر بن گیا تھا PP پہ, وہ ریاکشن میں کچھ نہ کچھ کرتی ضرور. کچھ نہ کرتی جی, PPP کچھ نہ کرتی. دیکھیں نون لیگ میں پھر بھی ابھی تپڑ ہے کہ وہ تھوڑی بہت, لیکن آپ دیکھیں نا جس دن نواز شریف کو سزا ہوئی, ان سب نے گوال منڈی کو اسلام آباد بلا لیا, اور پیچھے لاہور گوال منڈی جو ان کا بڑا مرکز ہے, وہاں ایک سائیکل کا ٹائر بھی نہیں جلا. تو جب بے وقوفی کی اسٹریٹجیاں ایسی ہوتی ہیں, اب بیٹھے ہوئے ہیں 180 کے زاویے سے, 360 کے اینگل سے کہ کوئی دے جا, کوئی نہ کوئی ریلیف ملے, دے جا بھائیا, اللہ بھلا کرے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کوشش کیا ان کی بھی طرف سے یہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ساری انہوں نے جتنی کوشش کی ہے ریلیف کے لیے کی ہے نا, لیکن کبھی وہ اتنے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تقریروں میں, کبھی بالکل ہلکے ہو جاتے ہیں. میسج وہ بار بار دے رہے ہوتے ہیں کہ جتنا وہ اسٹرانگ میسج دے رہا ہے اس کے پیچھے بھی ریلیف ہی ہے. لیکن کیا مل سکے گا؟ ابھی اگر پچھلے 1 مہینے کی ان کی تقریریں دیکھیں تو ہر تقریر میں وہ اشارتاً کہتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں, آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں. میں عمران خان کو جانتا ہوں, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نا, وہ نہیں NRO کرے گا, نہیں کرے گا. سر, لیکن پھر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جو زلفی بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ, یہ اتنے سارے نام ہیں, اس پہ بھی خان صاحب نہیں انوالو ہوں گے, لیکن سننی تو پڑ رہی ہے خان صاحب کو تنقید بھی. دیکھیں وہ بھی عدالتوں کے انڈر ہیں, کوئی خان نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ عدالتوں سے باہر ہیں. زلفی بخاری کا کیس عدالت نے بری کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل ہے, لیکن عدالت نے اس کو ریلیف دی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈوئل نیشنل نہیں ہوں. لیکن علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ آپ ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, لیکن میں آپ سے ایز اے پولیٹیشین بھی جاننا چاہتی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دولت ان کے پاس ہے وہ خان صاحب کی ہے اور ان کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال, دیکھیں 101 الزام لگا دیں عمران خان پہ, ہی از ناٹ اے کرپٹ مین. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ پارٹی کے اندر سر اگر کچھ ایسا ہو تو کوئی ایسا نہیں, پارٹی کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو کیا خان صاحب اس کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک کریں گے؟ کرنا پڑے گا جی, کیوں نہیں کریں گے. آگے نہیں ہوا سواتی کے ساتھ, بابر کے ساتھ, اور بھی اگر 1-2 لوگ ہیں تو قریب ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے خود احتساب کی بات کی ہے. سب سے بڑا الزام جو بھی اپوزیشن لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹیز اور ہمارے لیڈروں کے خلاف تو احتساب بہت ہو رہا ہے, PTI کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بڑا سلو ہے. سلو نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. موسم بہار کا اور موسم خزاں کا فرق ضرور ہوتا ہے. اچھا, موسم تو سر بہار کا ہی ہوتا ہے ویسے. ہاں, بہار تک ہو جائے گا سب کے خلاف. اچھا, آپ نے خود ویسے بھی بہار کا ذکر کیا. مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جھاڑو کو بڑا کوٹ کیا ہے کہ جھاڑو ضرور پھرے گی, تو وہ ڈیڈ لائن کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا, 2 پارٹیاں سٹیک پہ لڑ گئی ہیں. جب میں پاناما میں گیا تو انہوں نے کہا جی نیب میں کیس خان صاحب کا گیا, 62-63 میرا کیس تھا جس میں وہ نااہل ہوا. اور میں نے جس دن جانا ہے انشاءاللہ تعالی, ابھی میں لاہور کا اور کیس کا دیکھ رہا ہوں فیصلہ ہائی کورٹ کا کیا ہوتا ہے. تو نہیں رہ سکتا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین, کیسے رہ سکتا ہے؟ امورل ہے یہ سر. لیکن یعنی میں کہوں کہ شیخ رشید کا نیب بلائیں اور اگلے دن شیخ رشید نیب کو بلا لے, مذاق ہے جی کوئی بنا. سر بلایا تو نہیں نا انہوں نے, کہا کہ بلا لے گا, وہ ابھی تو لیٹا ہوا ہے نا 90 کے زاویے سے, بلا لے گا. اچھا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نون لیگ کے کیسز ہوں گے تو میں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا, وہ ہم PTI کو موقع دیں گے. تھوڑے دن دیکھیں آپ, بہتر فیصلے ہوں گے. اور منسٹر بھی قانون کے مطابق پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. اچھا, یعنی آپ PTI کے منسٹر کی بات کر رہے ہیں؟ بن سکتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, اس پہ میں تھوڑا سا اور بات کروں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد شیخ صاحب سے اسٹیشن کے اوپر اور تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, आपने अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो जिक्र किया था, मैं मुख्तसर एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूँगी। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अपने आप को माइनस करेंगे उन तमाम इन्वेस्टिगेशन से जब वो नून लीग के दौर देखें, वो बड़े चालाक, समझदार और मामला फहम लोग हैं। वो पहले गर्दन घुसेड़ते हैं, फिर आखिरी लातें घुसेड़ते हैं। जहाँ उसने पहुँचना था वो पहुँच गया है। कुर्सी उन्होंने लेनी थी आपके ख्याल में? उनको लेनी थी ताकि रोज यहाँ आया हो। आप डॉक्टरों की रिपोर्ट देखें ना, डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे हैं वो खुली फजा में इसको रखा जाए, तो ना रखो भी, उसको यही रखो जाती उम्रा में, उधर खुली छत है। देखिए, आप दुनिया में कोई ऐसी रिपोर्ट मुझे बताएं, ये पढ़े लिखे डॉक्टर के, किसी डॉक्टर की मैंने आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी कि उसने मरीज के बारे में कहा कि इसके ऊपर छत ना हो, खुली हो, यानी इसको बाहर का भेज दो। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर्स तो सर वो सरकारी अस्पतालों के पिम्स वगैरह के इनका असर है जी, 40 साल से ये हुक्मरान है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो तहसीलदार है, उसमें ये घुसे हुए हैं। लेकिन जो जब ये आए थे तो जब कंपाउंडर भर्ती किए जो डॉक्टर हो गए, जो पटवारी भर्ती किए वो तहसीलदार हो गए, जो ASI भर्ती किए वो SP हो गए, तो सो प्रिविलेज ने असर। ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बात है, क्या उसको भी हम इसी से कनेक्ट करें जो खान साहब ने काफी अर्से पहले बात कही थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हमारे साथ सपोर्टिव नहीं नजर आ रही? अल्टीमेटली थोड़ा सा टाइम बेहतर हो गया ना तो सपोर्टिव हो जाएगी। ये देखती है ना कि क्या डिलीवर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, अल्टीमेटली वो ठीक हो जाते हैं। अभी हमारे बारे में मुख्तलिफ अफवाहें मंडी में गर्दिश कर रही हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगी और 2-3 महीने बाद तो ठीक हो जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, क्या जिस तरह पीपल्स पार्टी है, क्या उसने भी अंडरस्टैंड कर लिया सर कि नून लीग किस उस पर चल रही है, जो क्या गेन करना चाहती है, क्योंकि वो उनके साथ उस तरह अलायंस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं नजर आती? देखें, नून लीग अगर पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बनाएगी तो उसकी भी सियासत का सवा सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उनकी इमेज ही क्या है। ये तो इमरान खान था जिसने 2 पार्टियों के दरमियान से विकेट ली है और बॉल मारी है विकेटों पे। दुनिया में तो ये कहीं नहीं हुआ। और अगर अब ये नून वाले प्रैक्टिस कर लें तो और अच्छा है कि नथु सिंह एंड फतू सिंह, सारे सिंह इकट्ठे हो जाएं और गंदी टोकरी को एक ही दफा दरिया बुर्द कर दिया जाए, इसमें आसानी होगी इमरान। तो ये जो मौलाना साहब ने सर वीकेंड पे बड़ी कोशिश की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के नाम से, वो जो पूरा भाग दौड़ करते रहे, नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकला। मौलाना का प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट से आउट हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है कि भाई उसकी ये लुटी हुई दौलत और भल्ले वाला और दही वाला और फलूदे वाला, अरबों रुपए वाला, ये कोई उस पर टोकरा रख दे, नहीं रखा जा सकता। सो वो फजलुर रहमान की तस्वीर को बेच रहा है इनको बताने के लिए कि मैं फिर काल देने जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने दाव पे बैठे हैं। फजलुर रहमान साहब काबिल एहतराम है, मौलाना है, वो इस दाव पे बैठे हैं कि जनाब मैं अलायंस बनाने जा रहा हूँ, जबकि वो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है सर। नहीं तो कामयाब क्यों नहीं हो सके आपके ख्याल में सर? मेरा नहीं ख्याल कि लोग रज गए हैं, लोग थक गए हैं इन लोगों से, और वो चाहते हैं कि इमरान खान डिलीवर करे और सारी तवज्जो इमरान खान पे है लोगों। यानी आपके ख्याल में ये दोनों पार्टियां आगे चलकर भी मिलने नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग? मैं नहीं देख। तो खान जुलूस जलसा कर सकते हैं, हड़ताल शड़ताल ये वो, लेकिन कोई कामयाबी नहीं होगी। उसकी जिंदा मिसाल नवाज शरीफ की सजा है जिस पर कोई लाहौर में रिएक्शन नहीं हुआ, एक मक्खी नहीं फड़की जी। वजह क्या है सर? बस लोग रज गए हैं, बस इलेक्शन में गुजारा मुजारा करते हैं, और हम बड़े मफाद परस्त जैसे लोग हैं, हम देखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल है या नहीं है। जीतने वाले घोड़े पे लोग लगाते हैं, लोग पागल नहीं है कि हारने वाले घोड़े पे लगाएं। लेकिन सर वोटर तो डेडिकेटेड होता है ना आपके ख्याल में? वोटर भी स्विच ऑफ हो, रात तक फैसला करता रहता है कि इधर जाना है या उधर, किसको वोट देना है। हाँ, इवन मैं लातादाद इलेक्शन लड़ा, पोलिंग स्टेशन पे भी जाके देखता है कि किसका पल्ला भारी है, और फिर वोट तब्दील कर देता है आपके ख्याल में? कोई इतना मुस्तकिल मिजाज नहीं होता, 5-10% लोग जरूर तकसीम हो जाते हैं। तो फिर सर इस दफा जो अक्सरियत मिली है PTI को, फिर ये वोटर भी कंफ्यूज नहीं, लोग कहते हैं हो सकता है माइंडसेट बदल गया। PTI के साथ थी, ओवर 45 और 50 लोग वो नून के साथ थे, और पहली दफा मैंने पाकिस्तान में ये देखा है कि बाप और माँ ने नून को वोट डाला है, बेटों ने, एक घर में भी तफरीक है। ये पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हमारे महल्लों में सिर्फ जो बहू शादी करके आती थी उसके वोट का मसला होता था, वो किधर जाएगी। लेकिन यहाँ मसला था शहर में, जो पुराने बासूल से लोग हैं वो कहते थे जी कि हम तो आपके साथ हैं या नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, बच्चों की सर एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि खान साहब ने आने से पहले जो बातें कही थी अब भी वही बातें उन पर अमल हो रहा है?
ابھی تو ہم امتحان سے گزر رہے ہیں جی. یہ سال 2000 پی ٹی آئی تو 100 دن کہتی ہے, میں سال کہتا ہوں. تو غلط ٹائم دیا تھا نا سر 100 دن کا, اس کا مطلب ہے نہیں دینا چاہیے. میں نہیں چاہتا یہ بات, لیکن میں نے تو قوم سے منسٹری کے اٹھاتے ساری کہا کہ مجھے 1 سال چاہیے. میں 100 دن والا نہیں ہوں, نہ میں اتنا ینگ ہوں کہ 100 دن میں ڈیلیور کر سکوں. سو میں نے جب قوم سے یہ کہا کہ 1 سال, تو ساری قوم نے کہا یہ بندہ ٹھیک کہتا ہے. کے دکھا دیں. جب آپ نے بھی کہا کہ کچھ کرپشن چارجز سعد رفیق صاحب پہ بھی ہیں, تو آپ کے خیال میں 1 سال میں بھی اس محکمے میں جان ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں 10 کروڑ کیا چیز ہے جس محکمے میں, تو 10 کروڑ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اربوں روپے تو آپ لوگ سیلریز میں دے رہے ہیں. دیکھیں نا, ہماری سیلری جو ہے 31 ارب کی ہے, اور ہمارا خسارہ 35 ارب کا ہے, ہمارے پہ قرضہ 25 ارب کا ہے. سر وہ بھی پروفیٹیبل کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایسے جھوٹ بولتے ہیں سارے لوگ اس ملک میں. دیکھیں وہ لوکوموٹیو لیے ہیں, سارے کمیشن زدہ لوکوموٹیو ہیں. پتہ لگ جائے گا آپ کو. میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے اس وزیر وزارت کا چارج لیا ہے. 4 لوکوموٹیو نئے سے خراب ہو کے مغل پورہ میں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا پریزیڈنٹ آیا, میں نے اس کو بڑی دبک لگائی. میں نے کہا میں جنیوا میں چلا جاؤں گا اور اصل قیمت نکل آئے گی, پھر مارے جاؤ گے سارے دنیا میں, تمہارا منہ کالا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, بہتری ہوگی. آپ کے خیال میں سر یہ جو 3-4 اہم محکمے ہیں, جس میں ریلوے بھی ہے, جس میں پی آئی اے بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹو ہو سکیں گے 5 سال میں بھی جن کرائسس سے گزرے ہیں؟ تو بڑا ظلم ہوگا اس ملک کے ساتھ. ریلوے پی آئی اے کو ٹھیک ہونا بڑا لازمی ہے, اسٹیل مل کو ٹھیک ہونا بڑا لازمی ہے, اور اسٹیل مل کا بھی کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. اور اگر یہ 3-4 جو جونکیں لگی ہوئی ہے پاکستانی قوم کو, اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو بڑا ظلم ہوگا. لیکن سر کیا خان صاحب نے پرائیورٹی پہ اس کو رکھا ہوا ہے؟ پرائیورٹی ابھی تک ان کی کرپشن, لوگ کہتے ہیں اب کرپشن کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے میجر ایشوز پہ بھی خان صاحب فوکس کریں. یہ اس نے عقل مندی کی بات کر رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے. ابھی میں ان کی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں پاور کی. خان بہت محنت کر رہا ہے, قوم میری بات پہ یقین کرے. نتیجہ اللہ کے پاس ہے, لیکن عمران خان بہت محنت کر رہا ہے. پر آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اگلا سال یا یہ 2019 آپ کو لگتا ہے کہ اب بہتری کے آثار لائے گا؟ انشاءاللہ. اکانومی پہ کیوں کامیابی نہیں اگر سر؟ ہم نے بہتری نہ لائی تو ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اکانومی میں سر کیوں ہم امپروومنٹ نہیں کر سکے؟ وہ چور کھا گئے, لٹ کے مال کھا گئے, اور شرافت دھاری انہوں نے, بہت بڑے چور تھے اور بے ایمان تھے. قوم اس کو سمجھ نہیں سکی. اگر سمجھ بھی سکی تو مراد کے لیے یا ڈر کے, اور سچ کو تسلیم نہیں کر رہے. اگر اتنے مقبول ہوتے تو ان کو پتہ لگ جاتا جب اس کو سزا ہوئی ہے. لاہور میں جو کرفیو لگ جانا چاہیے تھا کہ 40 سال سے حکمران ہے اور 40 بندے لاہور میں باہر نہیں نکلے. شہباز شریف صاحب خود نہیں پہنچے تھے جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب آئے تھے. بات ہے نا, یہ سزا کی بات ہے. 40 بندے لاہور کی کسی گلی سڑک میں نہیں نکلے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر کچھ ہوتا ہے تو مریم صاحبہ نے بڑے عرصے بعد خاموشی توڑی جب نواز شریف صاحب کو جیل میں. مریم کی خاموشی بھی, میں بچیوں کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا, یہ قوم پہ چھوڑتا ہوں کہ قوم دیکھے کہ اس کی خاموشی کی کیا وجہ ہے. سر کیا وجہ ہے ویسے؟ نہیں پتہ ہے لوگوں کو, لوگ بچے تو نہیں ہیں, یعنی وہ انتظار کر رہی ہیں صحیح وقت کا. مجھے نہیں معلوم, لیکن قوم کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ خان صاحب کے ساتھ جو چند ممالک وہ دورے کیے, اس میں سے غالباً چائنا کے دورے میں آپ ان کے ساتھ تھے. یہ جو مختلف ممالک ہیں, پہلے کیونکہ جو بڑی چیز اس پہ تنقید ہوتی ہے خان صاحب پہ, انہوں نے کہا تھا میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. پیسے ہی کوئی نہیں جی, اب کیا کرے گا خان. دیکھیں نا, 2-3 ارب روپیہ سعودی سے ملے, 2-3 ارب میلز ڈالر UAE سے ملے, اسی طرح چین سے ملے, تاکہ سال ایک کا تو راشن اندر آئے نا, کہ پاکستان میں LCs کھلنے کے اور امپورٹ کے پیسے ہوں. ویسے تو 3 مہینے کے کافی ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے 2019 تک کے لیے ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں. کریڈٹ اس کا آپ خان صاحب کو دیتے ہیں یا آپ معیشت کی جو ٹیم ہے اسے دیتے ہیں؟
صرف خان صاحب کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے. اچھا شیخ صاحب 2-3 اور چیزیں سر. ایک تو یہ کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پورا سسٹم ہے, نیب کے اوپر آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن نے کہا تھا کہ جی ہمارا ایک وفد ان سے ملنا چاہتا ہے. نیب کیوں ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آ رہی سر؟ دیکھیں نیب کی مجبوریاں ہیں, نیب بھی اب کتنے کیس کرے گی. صرف اکیلا نواز شریف یا شہباز شریف ہی بے ایمان تو نہیں نا, نہیں نیچے بھی پوری ایک ٹیم ہے جو بے ایمان ہے. سو 10 نیب بھی ہونا تو فیصلے نہیں ہو سکتے. 2014 سال پہلے جو کیس چھوڑ کے گیا تھا لوکوموٹیو کے وہی ہیں, پھر انہوں نے 63 لوکوموٹیو منگائے, وہ بھی کیس لگا ہوا ہے. اب 55 منگائے خواجہ سعد رفیق نے, پہلے 63 لگایا, وہ بھی کیس لگا ہوا ہے. میں پتہ نہیں قبر میں ہوں گا اس کا فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. وٹنسز, شہادتیں, وائٹ کرائم بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کیوں, وجہ کیا ہے کہ نیب فوکس نہیں کر پا رہی ان کیسز کے اوپر؟ آپ کے پی کے کی مثال اگر لیں, پی ٹی آئی کو نو ڈاؤٹ آپ ریپرزینٹ نہیں کریں, میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, لیکن کے پی کے کی مثال لیں, وہاں پر احتساب کمیشن فعال نہیں ہو سکا. لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے سے تو آپ شروعات کرتے کم از کم. ہر جگہ سے شروعات ہونی چاہیے. عمران خان کا جو نعرہ تھا اس کا حسن یہی ہوگا کہ ہمارے اور ان کے جو بھی کرپٹ لوگ ہیں اندر ہوں, اور کلندر باہر پھریں اور یہ چور اندر ہوں. بس یہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ ہو جائے گا, آج نہیں تو کل ہو سر. لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بہت خوش نہیں ہے خان صاحب کی ابھی تک کی پرفارمنس سے, جو کہا گیا. اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. خان صاحب کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے. تو مارچ میں کیا آپ کو کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتی ہے صورت؟ میرا خیال بہتری ہو جائے گی, یہ سارے چور چکوں سے جان چھٹ جائے گی. میجر پولیٹیکل پارٹیز آپ کو یہ نظر آتی پارٹی کا جھاڑو پھر جائے. سر لوگ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کی طرف بھی شاید جا سکتے ہیں, جو مارچ کی آپ کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد کے حالات میں. بڑا مشکل کام ہے جی. اس ملک کے آئین کو چھیڑا تو یہ ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی. ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. جو سوچ بھی رہا ہے اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. انہی حالات میں ہمیں گزارا کرنا چاہیے. تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں تو درست نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں معلوم, مجھ سے نہ عمران خان نے بات کی نہ باجوہ صاحب نے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے خیال میں ان کو ملنی چاہیے, یہ بات کی بات ہے, ہر ایک کو ملتی رہی ہے. اگر باجوہ صاحب کو بھی مل جائے تو کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. 3-4 سال پتہ ہی نہیں لگتا. یہاں 100 دن کی یہ پارٹی کہہ رہی تھی 100 دن میں یہ کرے گا. آپ مجھے بتائیں نا, 100 دن میں عمران خان کیبنٹ بنائے گا, 100 دن میں وہ اپنی منسٹری سمجھیں گے. بات بتاتا ہوں, 100 دن میں 30 دن میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, 30 دن ضمنی الیکشن آ گیا اس کی طرف دیکھوں گا. 100 دن کا کہاں پتہ لگتا ہے جی. میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میرا نہیں خیال کہ اس میں میرے ساتھ نہ خان نے بات کی ہے, نہ باجوہ صاحب نے کبھی اس پہ بات کی ہے, نہ میں نے کبھی کی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ان کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو ان کو ملنی چاہیے؟ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, فارورڈ بلاک کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں. نون لیگ میں بڑے عرصے سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید نثار صاحب یا کوئی اور لیڈ کرے گا. نثار صاحب تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے نون لیگ چھوڑ کے. بس چودھری نثار کو میں سمجھاتا تھا, میری بات اس نے مانی نہیں. کس کوئی زمانہ تھا 30-40 ممبر اس کے ساتھ تھے, لیکن جرت چاہیے لیڈرشپ کے لیے. میں تو اکیلا ہی ممبر تھا, میرے ساتھ 5 بھی ہوتے تو میں کوک کر دیتا اسی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کرنے کا مطلب ہے اسمبلی کے اندر. بالکل. ہاں, تو میں تو تھا ہی اکیلا, اس لیے میں کیا کرتا. تو اس کے ساتھ بنتے تھے, میں اس کو کہتا تھا کہ آپ نکلے باہر. فار گریٹ اچیومنٹ میں اس کو کہتا تھا اکثر کہ فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک, اور اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا. لیٹ کر دیا انہوں نے. ٹرین چھوٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے وہ ویسے کہتے ہیں کہ مجھے ہروایا گیا الیکشن میں, ایک صوبائی سیٹ پہ کچھ اور نتائج آئے, قومی اسمبلی کی سیٹ پہ کچھ اور آئے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. چلے. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ تو آپ سر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں صوبے کی بات ہی نہیں کرتا. میرا سر ذاتی رائے تو آپ کی ہوگی نا گزار صاحب. میں مرکز کی سیاست کرتا ہوں, صوبہ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا کیا کر. اچھا, لیکن امپورٹنٹ سر, میں پرفارمنس پہ نہیں پوچھتی, لیکن آپ کے خیال میں بڑا امپورٹنٹ پلر تو ہے پنجاب. خان صاحب اتنی توجہ دے رہے ہیں اس کے اوپر؟ خان صاحب نے خود اس کا فیصلہ کیا, کسی اور نے تو نہیں کیا نا. یعنی آپ کے خیال میں ان کو امپورٹنس تو پتا ہے؟ آف کورس پتا ہے, تبھی اس نے اس کا فیصلہ کیا نا. اتنا بولا تو نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ پنجاب کی. یعنی آپ کے خیال میں سوچ سمجھ کے انہوں نے ڈیسیجن لیا. اچھا, کچھ روز پہلے چیف جسٹس نے ایک ریمارکس دیے تھے, انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی کی 3 صوبوں میں حکومت ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس صوبے پہ کیا توجہ دینی ہے, اور پھر رسپانسبلٹی پی ٹی آئی پہ آتی ہے. چیف صاحب نے جانے سے پہلے وہ ناراض بھی ہیں سر مومنٹ ڈیم کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کی بڑی خدمات ہیں ڈیم کے لیے, لیکن آپ جب دیکھ تیار ہو تو آپ بندے کو کہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ادھر. ان کی رائے سے اور ان کی مشورے سے ڈیٹ طے ہونی چاہیے تھی. کسی کو عزت دینی چاہیے ہم معاشرے میں. ایک بندے نے اتنی جدوجہد کی ہے, اور ہی از دا اونلی جج, چیف جسٹس, جس نے پانی کی امپورٹنس کو سارے پاکستان اور ساری دنیا میں اجاگر کیا. ہم سیاستدانوں نے تو نہیں کیا تھے, ہم تو کشتی میں سوار ہوئے بعد میں, لیکن کشتی پانی میں اسی نے ڈالی.
سر آپ کو لیکن لگتا ہے کہ یہ جو ماحولیات اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ سب سے پہلے بلین ٹری سونامی کے حوالے سے کے پی کے بھی پروجیکٹ لائے تھے خان صاحب، بٹ ان ایشوز کے اوپر باقی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو اتنی سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیم کے اوپر بھی ماحولیات اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، شجرکاری اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، ہیلتھ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، ایجوکیشن اس کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، سو اس پہ وہ کام کر رہا ہے۔ اچھا، باقی جو ان کی منسٹریز ہیں آپ کے خیال میں ان منسٹریز میں جو لوگوں کو تعینات کیا وہ ان کی صلاحیت کے مطابق ہے؟ بہت سے لوگوں سے سنا ہے خان صاحب خوش نہیں ہیں۔ ظاہر ہے خان دیکھ رہا ہے سب کو دیکھے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ 3 مہینے کوئی چیز نہیں ہوتی، 100 دن۔ اب یہ نیا آپ نے آئیڈیا دے دیا جی 100 ڈیز میں، تو انسان کو منسٹری سمجھ نہیں آتی جی، اور کئی بالکل نئے ہیں، بچے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ So give them time and they will deliver it inshallah۔ تو خان صاحب جو رپورٹس ان سے مانگ رہے ہیں کہ میں ہر مہینے رپورٹ لوں گا، پھر انہوں نے ایک دعویٰ اور بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ہر 15 دن بعد پارلیمنٹ بھی آؤں گا، اتنے اسٹرکٹ معیار تو خود ہی طے کیے نا انہوں نے۔ بڑی بدتمیزی ہے جی، اتنی بدتمیزی ہے کہ پچھلے دنوں 1-2 گاڑیاں پکڑی گئی، ان میں انڈے رکھ کے لا رہے تھے اور پچکاریاں لا رہے تھے، اس کا مطلب ہے لڑائی ہوئی۔ سر پارلیمنٹ کے اندر کیسے آ جاتی ہیں ویسے وہ چیزیں؟ آ جاتی ہیں جی، پاکستان میں ایسی ایسی جگہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ شروعات پی ٹی آئی کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بدتمیزی کی، اس کے بعد نون لیگ رسپانس دیتی ہے، پی ٹی آئی جواب دیتی ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا فواد چودھری صاحب کچھ جگہوں کے اوپر کراس کر جاتے ہیں لائن؟ دیکھیں انفارمیشن منسٹری سے کبھی بھی کوئی خوش نہیں ہوتا، یہ سانے سر آپ کے پاس بھی رہی ہے، میں ہوں اور کہوں گا جی انفارمیشن سر آپ کے دور میں تو بہت اچھی رہی تھی، گزارا تھا اس میں لوگ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن فواد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے بنا بتائے بنا ان کی مرضی کے بہت کچھ بول دیتے ہیں؟ علاوہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اچھا پارلیمنٹ میں سر ماحول کچھ اگر بہتر ہو، خان صاحب ابھی تک ایک قانون سازی نہیں کر سکے، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت سی، میرا تو خیال ہے کہ قانون سازی کرنا بہت مشکل ہے جب تک چوروں کا یا فیصلہ نہ ہو یا کوئی صورتحال بہتری کی طرف نہ آئے، جس کا کہ مجھے کوئی سلسلہ دکھائی نہیں دے رہا۔ سر کوپریشن تو پھر نہیں ملے گا اپوزیشن سے؟ نہیں ملے گا، ایسے ہی دھوکہ دے رہی ہے اپوزیشن، اپنی ڈنگ ٹپاؤ، یہاں رہنا چاہتی ہے۔ دیکھو نا، وزیر بھی وہاں رہے، چور بھی وہاں رہے، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اس کو بھی وہی فیسلٹی ہو، وہ بھی فیڈرل منسٹر ہو، تو پھر تو یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن کاف لیگ اور ساتھ میں ایم کیو ایم دونوں پارٹیز ایسی ہیں جن کو ساتھ ملایا ہوا ہے، خان صاحب نے تنقید بھی ان پر کرتے تھے۔ تنقید کرنا علیحدہ بات ہے، ساتھ ملایا ہے، حکومت بنانی تھی، اور حکومت کیا بنا، پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، پھر ان چوروں کو لے آتے، ساری اور ٹھگوں کی پگ ہی جو ہے، پتہ نہیں فواد کیا کہتا ہے، ٹھگ پتہ نہیں کیا، ٹگز آف پاکستان، یہ ٹھگز آف پاکستان سارا ٹوکرا ہی اٹھا کے لے جائیں، یہ تو کیسے سر لیجسلیشن کریں گے؟ میرے پاس لاسٹ فیو منٹس ہیں، تو قانون سازی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے، اس ماحول میں تو نہیں ہو سکے۔ تو پھر جو خان صاحب نے وعدے کیے ہیں سر اتنی قانون سازی کے احتساب کے اوپر انہوں نے کہا ہے، ہم نے گورننس پاک صاف نیک اور کرپشن سے پاک گزار دی، لوگ اگر عمران خان نے 15% بھی ڈیلیور کر دیا، لوگ عمران خان کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اس کی مجبوری ہے۔ 15% بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ 20 لگا لیں، چلو نارمل۔ قانون سازی کیا ہو سکے گی سر، اسپیشلی احتساب کے اوپر؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، احتساب تو وہ چاہتے ہیں ان کی مطلب کا ٹھیک ہو جائے، میں نہیں ہونے دوں گا یہ۔ سر کیسے آپ اکیلے اپوز میں آپ کریں کو گے؟ بتاؤں گا، میں اکیلا نہیں، میں 100 بندوں کے اللہ کی مدد سے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں، اکیلے ہی کافی ہے۔ وہ نواز شریف کہتا تھا یہ نہیں ہوگا، اللہ کی شان دیکھو، میں تو کہتا تھا میں ہوں گا، آپ نہیں ہوں گے اگلی اسمبلی میں۔ اللہ کی بھی سننے کا بعض وقت ہوتے ہیں، اور اس نے مجھے بار بار کہا کہ یہ اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا، میں نے کہا میں ہوں گا، یہ نہیں ہوگا، اور ساری قوم کو یاد ہے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اچھا اسمبلی سے متعلق لاسٹ چیز سر وہ یہ کہ احتساب کے اوپر پی ٹی آئی نے خود آفر کیا ہے اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے آپ آ کے بیٹھے، ہم قانون سازی جو مرضی کرتے ہیں۔ آفر کر لیں، چور کو نکلنے کی گنجائش نہیں دوں گا، یہ میرا قوم سے وعدہ ہے۔
سر پھر تو لیجسلیشن ہی نہیں ہو پائے گی. لیجسلیشن بھی ہو پائے گی, چھوڑیں ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں جتنا انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس راستہ, ہمارے کیسز نہ کھلیں, ہاں ہمارا مسئلہ نہ ہو اور ہمارے مسئلے ٹھیک رہیں. اور مروا دیا سارے مسئلوں میں آ کے بھائی کو, اور خود اب کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھائی کو کہتا تھا وہ سمجھ جاتا تو میری طرح ہی ہوتا, بہتری میں ہوتا. سر وہ ایسے ٹھیک نہیں کہتے, ان کے تو ہمیشہ سے تعلقات بہتر رہے ہیں. اب بھی ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کچھ ریلیف ملا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں پتا ملا ہی نہیں, ملا ضرور ہے. کس وجہ سے ملا ہے اس شعبے کو میں نہیں ابھی ہاتھ لگانا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی سر یہ کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اس وقت جو چیلنجز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کہا سال ایک امپورٹنٹ ہے, 5 سال پورے کرتے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالی. کیسے کرے گی سر؟ اس سال کی بنیاد اتنی مضبوط پڑے گی کہ یہ سارے لوگ خود کہیں گے کہ اگلا ٹائم بھی نہ ہو عمران خان کا. اور یہ آپ کو سپورٹیو لگ رہے ہیں, 2 بڑے ادارے, عدلیہ اور اس کے ساتھ فوج, دونوں عمران خان کے ساتھ ہیں. کس طرح سر؟ ریمارکس تو ہر دوسرے دن دوسرے سخت آتے ہیں. آپ کو اتنا بڑا میں نے جملہ کہہ دیا کہ عمران خان کے علاوہ قوم آپشن کوئی نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ساتھ میں بتا دیں کہ یہ جو خان صاحب ابھی جتنی پلاننگز کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز کے اوپر, اپوزیشن ساتھ نہ بھی ہوئی, وہ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں؟ فرق نہیں پڑتا, اپوزیشن میٹر ہی نہیں کرے گی. 2019 ٹھیک لگ گیا تو اپوزیشن میٹر ہی نہیں کرے گی. چلے ایک نئی قیادت آئے گی اپوزیشن میں سے. سر وہ اسی اپوزیشن میں سے نکلے گی؟ اسی اپوزیشن میں سے نکلے گی, ظاہر ہے. سر 2-4 نام تو آپ کے ذہن میں ہوں گے. ذہن میں نہیں, ابھی تو فخر رہی نا انڈیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی سر وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں, ٹھیک ہے آپ نے کہا 5 سال پورے ہوں گے, لیکن خان صاحب اگر لیڈر بن کے ابھرتے ہیں تو ریجن وائز فورن ایشوز کے اوپر کیا ہو سکتی ہے ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں فورن آفس کو اس نے کسی بھی بڑے سیاستدان جو اپنے آپ کو بنتے تھے بہتر ہینڈل کیا ہے. فارن آفس تو نہیں چاہتا ہوگا خلیل زلمے سے عمران خان ملے, اور خلیل زلمے سے مل کر یہ بہتری ہوئی کہ خلیل زلمے نے کہا کہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا, ہم غلطی پہ تھے. خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چین سے میرے ذاتی تعلقات ہیں ہائیسٹ لیول پہ, کمیونسٹ پارٹی پہ. ان کے بڑی مختلف رائے تھی عمران خان کے بارے میں, ٹوٹلی نیگیٹو تھی, اور اس ٹور کے بعد وہ ٹوٹلی بدے ہوئے ہیں. جو تقریر عمران خان نے کمیونسٹ کالج میں کی, لیڈرشپ کالج میں کی, انہوں نے اس کو چینیوں کو دیوانہ کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے جینون مین. سو اسی طرح حال سعودیہ کا 3 بلین وہاں سے, یو اے ای سے بھی 3 بلین ہے. سو ہماری حالت ہی بڑی مہنگی بری ہے, تو لوگ کہتے ہیں کشکول لے کے پھر رہے ہیں, تو کیا کریں پھر بتائیں. IMF کا بوجھ ہم ہلکا کر رہے ہیں تاکہ IMF ان شرائط پر آئے کہ پاکستانیوں کو اتنا بڑا ظلم سے نہ گزرنا. یعنی سر IMF کے پاس جانا تو پڑے گا ہر صورت. آف کورس کوئی ایسے حالات نہیں. اچھا یہ آپ نے دوسرے ملکوں کی جو بات کی ہے, اس میں سر لوگوں نے یہ بھی بات کیا ہے اور لکھا بھی اس پہ گیا ہے کہ پہلے باجوہ صاحب کو بہت سے ملکوں کا دورہ کرنا پڑا, اسپیشلی چین کا, سعودی عرب کا. اگر جو بھی کرنا پڑا, فوج پاکستان کی ہے. باجوے کے ایک جپھے نے جو ہے وہ کرتارپورے والے جپھے نے, جٹ کے جپھے نے سارے انڈیا کو ڈیفنس میں ڈال دیا, اور سارا انڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے. وہ تو کوئی فارن آفس کو لیڈ نہیں کر رہا تھا, اس نے جپھا ہی ایسا ڈالا جٹ والا کہ ادھر انڈیا میں قیامت آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. سو اگر پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کی عدلیہ بھی, پاکستان کے ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, اگر وہ پاکستان کے لیے مثبت سوچتے ہیں تو نو نتھنگ ہارم ان اٹ. افغانستان, انڈیا اور چائنا, خان صاحب کی پرائیورٹی اور کیا گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے ان تینوں ملکوں کی؟ کیونکہ امریکہ سے تو تھوڑا سا ماحول بہتر ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں اسی لیے ہوا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بلاک بننے جا رہا ہے, چین, روس, ایران, پاکستان. ایک انڈیا کا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ورنہ یہ بلاک بن چکا ہوتا. اور جو بہتری کی بات ہوگی پاکستان کے لیے عمران خان وہی کرے گا, اور کوشش ہماری پوری ہے کہ افغانستان سے اچھے تعلقات ہوں. انہوں نے الیکشن ملتوی کر دی ہیں, 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہو چکے ہیں. سو تھنگز آر چینجنگ, اور انشاءاللہ بہتری کی پوزیشن. اچھا چلتے چلتے سر آخری 2 سوال رانا صاحب کے حوالے سے بھی. آخری 2 سوال سر, وہ یہ کہ رانا صاحب کے حوالے سے سر تھوڑا سا بھی آپ بات نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آپ نے ہمیشہ ہی لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں جائیداد سے متعلق تو بتا دیں سر, جو ڈیبیٹ آج کل ہو رہی ہے, آپ لگتا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کو بلا لیں آپ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میری تو سپریم کورٹ سے کلیئر شدہ جائیداد ہے, اس ملک میں کسی سیاستدان کی نہیں. ایک مرلہ میرا فریڈم ہاؤس کلیئر ہے. ایک کیا ہوتا ہے جو
جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں زمین کے اس کو پتہ نہیں، فرد ہے جو ہے ایک ایک فرد پہ یعنی آپ کو کہیں بھی بلا لیں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. اچھا لاسٹلی سر کیا آپ خلاف جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے؟ کورٹ جائیں گے؟ کہاں پروٹیسٹ اس پہ کریں گے؟ کورٹ جاؤں گا. ہائی کورٹ کے فیصلے کا صرف انتظار ہے نا. یہ نہ سپریم کورٹ مجھے نیچے مار کر دے کہ ہائی کورٹ میں اس کو لے کے میں جاؤں گا کہ وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوا ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. عوام کو سر جاتے جاتے میسج اگر دینا چاہیں؟ عوام کو کہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہتری کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. بڑے مسائل ہیں گیس کے، بجلی کے، پانی کے، مہنگائی کے، لیکن چوروں نے لوٹا اس بری طرح سے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی عمران خان کی قیادت میں اصل حالت میں لائیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت دلچسپ بات ہوئی، لیکن جو ایگزیکٹ پکچر ہے اس وقت نہ صرف عوام کو بھی پتہ ہونی چاہیے بلکہ شیخ صاحب بھی جو ویژن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے بڑی حد تک بتایا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.